السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کیا یہی اسلام ہے کہ آج ہم جو اپنی شادیاں کریں ان میں لاکھوں اور کروڑوں روپے کا انتظام کریں؟ کیا یہی اسلام ہے کہ مہنگے مہنگے کھانے کیے جائیں، مہنگے مہنگے شادی ہال بک کیے جائیں، مہنگے سے مہنگا دہیج دیا جائے؟ یہ کس کی اتباع ہے؟ پوری زندگی بیٹی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیٹی پیدا ہو گئی تو اب اپنی پوری جوانی مال کمانے میں اس لیے لگا دی، اس لیے نکال دی کہ بیٹی کی شادی ہونا ہے۔ اب بیٹی کی شادی آئی ہے تو شادی جب ہوگی تو ایسے خاندان میں ہو، ایسے اعلیٰ انسان سے ہو کہ جس کے پاس پیسہ ہو، جس کے پاس بینک بیلنس ہو، جس کے پاس سماج میں عزت ہو، بہتر سے بہتر رشتہ۔ اچھا، ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کیا یہ رشتہ آپ کرتے ہیں یا من جانب اللہ ہوتا ہے؟ تو آپ یہ کہیں گے کہ من جانب اللہ ہی ہمیں اور ہماری بچی کو یا جو بھی کام ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ سب کا جواب ایک ہی ہوگا کہ میرا رب ہے انتظام فرمانے والا۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب رب ہی رشتہ دیتا ہے، جب رب ہی ہمیں فیسلٹی سے نوازتا ہے، جب رب ہی ہمارے معاملات دیکھنے والا ہے، تو پھر ہم رب کی اطاعت کیے بنا، اللہ کی رسی کو پکڑے بنا ہم کس طرح سے منزل کو پا سکتے ہیں؟ کیا یہی اسلام ہے کہ ہمارے گھر کی بے پردہ عورتیں ہمارے ساتھ چلیں، ہماری بہن بے پردہ، ہماری بہو بے پردہ، ہماری ماں بے پردہ، ہماری بھاوج بے پردہ، بے پردگی اور بے حیائی کا ایک نمونہ بن کر رہ گیا مسلمان؟ کیا یہی اسلام ہے کہ 70 سال اور 60 سالہ اور 50 سالہ 40 سالہ جو معمر عمر رسیدہ عورتیں ہیں وہ تو آج پردے میں دکھتی ہیں، مگر جو 16 سال کی بچی ہے، جو 18 سال کی بچی ہے، جو 20 سال کی بچی ہے، وہ لہنگا اور چنری پہنے، یعنی کہ اس کے تن پر ایسی فٹنگ ہوتی ہے کہ دیکھ کر حیا آئے، دیکھ کر شرم آئے۔ کیا یہی اسلام ہے؟ حالات اگر آپ نہیں سنبھالیں گے تو نہیں سنبھل سکتے۔ قسمت کی بھی غذا ہے، قسمت کی غذا یہ ہے کہ آپ وہ ہتھیار استعمال کریں، اور وہ ہتھیار ہے دھار دھار ہتھیار، کوشش کی تلوار۔ کوشش کیجئے معاشرے کے اندر آپ لوگوں کو بتائیے کہ یہ حرام ہے، اس سے اللہ تعالی راضی نہیں ہو سکتا۔ ارے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ رحمت پانے کے لیے ہم پیدا ہوئے ہیں، نہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جائے ہم وہ کام کریں۔ ایسے کاموں سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے گھر کے شادی بیاہ میں لاکھوں کروڑوں روپے کا خرچ نہ کرتے ہوئے وہ سادگی اپنائیں جو دونوں عالم کے مالک کو مختار اللہ کے حبیب الحبیب محبوب النائب سرور سروراں سیاہ لامقام سید الافلاق صاحب لولاق نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا عقد کیا۔ کیا وہ عقد بھلا دیا گیا مسلمانوں؟ تو میں تو یہی کہوں گا کہ سچائی ہے کہ بھلا دیا گیا۔ کس کو یاد ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قربانی؟ اور اگر قربانی یاد بھی ہے تو تمہارا عمل کیوں نہیں؟ تمہارا عمل یہ بتاتا ہے کہ یہ منافقت ہے، منافقت ہے، منافقت ہے۔ میرے رسول نے اپنی بچی کی پرورش کی، کس شان کے ساتھ کی؟ کیا جینا ہمارے لیے بہت مشکل ہو گیا؟ ہم نے خود مشکلات پیدا کی ہیں، ہم نے خود الجھنوں کو اللہ تعالیٰ، ارے الجھنیں تو الجھنیں ہیں، مشکلات تو مشکلات ہیں، ہم تو اللہ کی ناراضگی کی پرواہ نہیں کرنے والے مسلمان بن گئے۔
یہ کون سا مسلمان ہے جو اللہ کی ناراضگی کی پرواہ نہ کرے اور کام کرتا چلا جائے؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ تو یہ بولی اعلیٰ حضرت کی کیا صرف نعرے لگانے سے اعلیٰ حضرت راضی ہو جائیں گے؟ اعلیٰ حضرت راضی ہوں گے اطاعت مصطفیٰ سے، اعلیٰ حضرت راضی ہوں گے مصطفیٰ جان رحمت کی غلامی سے، اعلیٰ حضرت راضی ہوں گے اپنے ماں باپ کی، اپنے والدین کی فرما برداری سے، اعلیٰ حضرت راضی ہوں گے اپنے پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے سے، اعلیٰ حضرت راضی ہوں گے اپنے بچوں کو عالم باعمل بنانے سے، اعلیٰ حضرت راضی ہوں گے اپنی جوزہ کا صحیح معنی میں حق ادا کرنے سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہمارے ساتھ جتنے افراد ہماری آواز کو سن رہے ہیں، مولا تعالیٰ ان سب کو اور تمام عالم اسلام کے مسلمانوں